الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ان پر حرام کی ہیں، اور نہ ہی دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور چھوٹے بن کر رہنا گوارا کر لیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ تو ان کی منہ کی باتیں ہیں،
وہ ان کافروں کی قول کی ریس کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ انہیں غارت کرے، یہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا ہے، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کریں، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں ہے۔ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ آیت نمبر 29 تا 33 سورہ توبہ۔ معزز سامعین گرامی، دین اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا اور اس نعمت کی ہر بات کو اپنانا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ لفظ مسلمان میں ہمیشہ اس جملے کو دہراتا ہوں بار بار کہ لفظ مسلمان کا معنی یہ ہے کہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی مرضی کا پابند ہے۔ جو اللہ فرمائیں گے، جو اللہ ضابطے بنائیں گے، جو اللہ اصول بنائیں گے، ہم اور آپ رائی کے دانے کے برابر اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ فرما دیں، کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ ذرہ برابر بھی اپنی مرضی داخل کرے۔ ہم بندھے ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی احکامات میں۔ اسی لیے میں نے کچھ جمعے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ لوگ دین بیزار نظریات کے حامل ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ نظریہ مسلمانوں کے اندر بھی پنپ رہا ہے کہ جی ہم اپنی مرضی کریں گے۔ ایک نعرہ دیا گیا کچھ عرصہ پہلے، شیطانی نعرہ، اور وہ یہ تھا کہ میرا جسم میری مرضی۔ اب یہ جو ہے یہ ایسا ایک نعرہ ہے جو الحاد پر مبنی ہے، جو اللہ کے انکار پر مبنی ہے، جو بالکل اپنے آپ کو یہ سمجھنے پر مبنی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خود ہی پیدا کیا ہے اور خود ہی میں اپنے آپ کا مالک ہوں، جبکہ مسلمان کا نظریہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ مجھے عدم سے وجود میں لانے والا کون ہے، اور میرے اس وجود کو پھر ختم کرنے والا کون ہے، اور پھر دوبارہ وجود میں لانے والا کون ہے، تو میں نے جواب بھی کس کے سامنے دینا ہے۔ اس عقیدے کو ہر لحاظ سے مضبوط کر لیں، اس عقیدے کو جتنا ہو سکتا ہے مضبوط کر لیں، اور اسی کے ذیل میں ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے روابط، ان کی تقاریب میں ہمارا طرز عمل، ان کی عیدوں پر ہمارے قول و اقرار، وہ کس حد تک ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے۔ مثلا یوں کہیے، یوں سمجھیے کہ عیسائیوں کی آنے والی کرسمس جو غالباً آج ہے،
یا کسی بھی مذہب کا کوئی بھی دن ہے، سکھوں کا ان کا جو بڑا ہے رہنما ہے اس کا جنم دن، ہندوؤں کا کوئی اس طرح کا عید کا دن یا ان کی جو بھی خوشی کے دن ہیں، ہولی یا جو بھی ہے، اس سے ہٹ کر باقی دنیا کے مذاہب، جب ان کی یہ چیزیں ہوں، یہ ایام ہوں، تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت اہم سوال اور بہت غور و فکر کرنے والی ضرورت ہے کہ اسلام نے ہمیں ہر جگہ پر کس انداز سے رہنمائی کی ہے۔ ہم جب سوچتے ہیں اپنے طرز عمل سے تو ہمارے ہاں دو گروہ نکلتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، غیر مسلموں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، یہ افراط ہے۔ اور ایک وہ ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ ان کے ہر معاملے میں شامل ہو جائیں، یہ رواداری ہے، مذہبی رواداری، مذہبی منافرت کو گھٹانا، ایک دوسرے سے تعلق استوار کرنا، یہ تفرید کا شکار ہے۔ اسلام نے ہمیں جو طرز عمل دیا ہے، کیونکہ یہ دین وسط ہے، یہ دین وسط ہے، دین وسط کی یہ خوبی ہے کہ ہر بات عین اعتدال کے مطابق یہ بتلاتا ہے، جس میں نہ تو افراط ہے نہ تفرید ہے، جس میں نہ اپنی مرضی ہے نہ کسی اور کی مرضی ہے، جس میں صرف اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پابندی۔ اس طرز عمل میں ہم دیکھتے ہیں مثلا عیسائی ہیں، وہ یہ دن کیوں مناتے ہیں؟ کرسمس ڈے جو ان کا ہے، ان کی جو عید ہے، جو خوشی کا دن ہے، وہ یہ کیوں مناتے ہیں؟ ان کا ایک نظریہ اور سوچ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس نظریے کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر آپ جس کسی عیسائی کو اگر ملتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں کرسمس مبارک ہے، تو آپ کو معلوم ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے تصور میں بھی نہ ہو کہ آپ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں اور کتنا بڑا جملہ آپ کی زبان سے نکل رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، آپ نے فرمایا کہ انسان بعض اوقات زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے، ایسا جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ اس کے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اتنا یہ اللہ کی ناراضگی والا جملہ ہے۔ اس ایک جملے، ایک کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی کے اندر چلا جاتا ہے، ایک جملے کی وجہ سے۔ اور جملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ کفر پر مبنی ہوتا ہے، وہ شرک پر مبنی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اعمال برباد ہوتے ہیں۔ اعمال عمل کی خرابی کی وجہ سے برباد نہیں ہوتے، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں۔ کہ آپ کے عقیدے کے اندر کوئی ایسی بات داخل ہو گئی، جانے میں یا انجانے میں، سیکھ لینا کہ عقیدہ کیا ہے، اور اس عقیدے کی ہر وقت حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے پاس اللہ نے ایک بہت بڑی قیمتی چیز عقیدہ دی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا نا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا تھا کسی صحابی سے کہ یہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تقوی یہ ہے، بچنا یہ ہے، گناہوں سے بچنا ایسے ہی ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کانٹوں کے درمیان سے، جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہا اور اس نے بڑا نرم اور نازک قسم کا لباس زیب تن کیا ہوا، قیمتی لباس زیب تن کیا ہوا۔ تو پوچھا بتلائیے کہ جب وہ جھاڑیوں میں سے گزرے گا یا ان کانٹوں میں سے گزرے گا یا خاردار تاروں میں سے گزرے گا تو اس کی گزرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے دامن کو کیا کرے گا؟ بچائے گا، اپنے کپڑوں کو بچائے گا، خاردار جھاڑیاں کہیں اس سے بھی الجھ نہ جاؤں، میرے کپڑے الجھ نہ جائیں، اپنے آپ کو بچا بچا کر وہ وہاں سے نکالے گا۔ یہی تقویٰ ہے، یہی پوری زندگی کا انسان کا طرز عمل ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت آپ نے بچانا ہے۔ آپ کے ارد گرد خاردار جھاڑیاں ہیں، خاردار تارے ہیں، ہر لمحے آپ کے عقیدے اور ایمان پر حملے ہوتے ہیں، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ شیطان نے کیا کہا تھا
کہ میں ان کے دائیں سے وار کروں گا، ان کے بائیں سے وار کروں گا، ان کے آگے سے وار کروں گا، ان کے پیچھے سے وار کروں گا، اور ان کے ہر لحاظ سے ان کو میں الجھانے کی کوشش کروں گا، تو شیطان کے ہر طرف سے وار ہو رہے ہیں۔ ان واروں سے بچنا، یہ ہر وقت بندہ اپنی ایمان پر مطمئن نہ ہو جائے کہ جی ہم تو صحیح العقیدہ لوگ ہیں اور ہم تو جنتی ہیں۔ یہ بھی شیطان ہی کا دھوکہ ہے کہ وہ تمنائیں دلا دیتا ہے، امیدیں دلا دیتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ تو صحیح العقیدہ لوگ ہیں، آنکھیں بند ہوئی سیدھا جنت میں۔ یہ بھی شیطان ہی کا دھوکہ ہے۔ ہر وقت اپنی ایمان کی فکر لاحق رہنی، ہر وقت اپنے ایمان کی تجدید کرنی، ہر وقت اپنے ایمان کو بہتر بنانا۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام کے اذکار میں آپ نے فرمایا کہ یہ جملے ہمیشہ کہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا صبح شام کے اذکار میں روزانہ اپنی ایمان کی تجدید کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دن میں کہیں ایمان برباد ہو جائے اور پھر تجدید کا موقع ہی نہ ملے، پھر پتہ ہی نہ ہو کہ غلطی کہاں ہو گئی ہے، کیا جملہ کہہ دیا ہے زبان سے۔ تو یہ جو لفظ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو یہ عید مبارک ہو، آپ کو یہ کرسمس مبارک ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی اولاد ہے۔ ایک عقیدے کی بنیاد پر یہ عید ہو رہی ہے، یہ تہوار ایک عقیدے کا اظہار ہے، ایک نظریے کا اظہار ہے، ایک سوچ اور فکر کا اظہار ہے، ایک دین کی بنیاد ہے۔ اس دین کی بنیاد کو ہم مسلمان تسلیم کر سکتے ہیں جو صراحتاً قرآن و سنت کے خلاف ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہو؟ قرآن پاک کے الفاظ کیا ہیں کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ وہ لوگ کافر ہو گئے، انہوں نے انکار کر دیا اللہ کا، کہ جنہوں نے یہ کہا عیسیٰ ابن مریم کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ، اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان ہے، کوئی رحیم ہے، کوئی کریم ہے؟ یہ اللہ نے یہ فیصلے کیے، ہم نے اور آپ نے نہیں کرنے کہ یہ حکومت بیٹھ کر بنائے گی کہ ہم نے رواداری کو کیسے بنانا ہے، بین المذاہب ہم آہنگی کو کیسے ہم نے پروان چڑھانا ہے۔ یہ تو اسلام نے کر دیے سارے معاملات، اسلام نے سارے اصول بنا لیے ہیں، ہم نے اور آپ نے نہیں بنانا۔ اسلامی اصول کی بنیاد توحید پر ہے، جہاں توحید ہوگی وہاں ہماری رواداری بھی ہوگی، وہاں ہمارا احترام بھی ہوگا، وہاں ہماری عزت بھی ہوگی، وہاں ایک دوسرے سے تعلقات بھی ہوں گے۔ جہاں توحید نہیں ہے وہاں ہم ایک دوسرے سے ربط نہیں رکھ سکتے۔ الولاء والبراء کا جو عقیدہ ہے کہ محبت کس بنیاد پر ہو اور نفرت کس بنیاد پر ہو، محبت کی بنا بھی اللہ کی ذات ہونی چاہیے اور نفرت کی بنا بھی اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اپنی ذات کا مسئلہ ہمارا نہیں ہے، عیسائیوں نے ہمارا کیا نقصان کیا ہے، لیکن ہاں ہمارا نقصان کیا ہے انہوں نے ہمارے رب کے متعلق غلط باتیں کی، ہمارے رب کے متعلق ان کے غلط نظریات ہیں، غلط سوچ اور غلط فکر ہے۔ اللہ کی محبت اس بات کی علامت ہے، رسول کی محبت اس بات کی غیرت دلاتی ہے کہ آپ وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا نظریہ اور اپنی سوچ اور اپنی فکر اس میں داخل کر دیں۔ تو جب کوئی بات یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو قرآن نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا کہنا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا۔ اس کو پڑھیں اس آیت کو آج کے دن، اس کو پڑھیں اس آیت کو آج کے دن، اس سورت کو پڑھیں۔ اس لیے فرمایا کہ ثلث القرآن، سورہ اخلاص کو قرآن کا تیسرا حصہ قرار دیا گیا۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، اس میں تمام باطل نظریات، تمام باطل عقائد، تمام غلط نظریات، چاہے وہ عیسائیوں کے ہیں، چاہے وہ یہودیوں کے ہیں، چاہے وہ ہندوؤں کے ہیں، چاہے وہ دہریوں کے ہیں، دنیا کے جتنے بھی باطل مذاہب اور باطل نظریات ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ
اللہ الصمد. اللہ کیوں ایک ہے؟ اللہ کیوں ایک ہے؟ اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے. بے نیاز ہم اور آپ نہیں ہو سکتے. میں آپ کا محتاج، میں آپ کی تائید کا محتاج، میں آپ کی محبتوں کا محتاج، میں آپ کی نصرتوں کا محتاج. لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ الصمد. سنو اللہ کیا ہے؟ ان ساری باتوں سے بے نیاز ہے. اس کو کسی کی ضرورت ہی کوئی نہیں. بے نیاز اتنا بڑا جملہ ہے یہ صمد. اگر لفظ صمد کو ہی سمجھ لیا جائے تو سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. یہ نظریہ اور یہ عقیدہ یہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے. اس کی بنیاد ہی ختم کر دی گئی. خبردار یہ عقیدہ بہت خوفناک ہے، بہت غلط نظریہ ہے یہ. اسی لیے اس سورہ مبارکہ کی جو عظمت ہے، صحابہ اکرام سفر میں گئے. ایک صحابی ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص آخر میں پڑھتے تھے. یہ سورہ اخلاص سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس کی کوئی وجہ ہے. ہر نماز کے آخر میں سورت، کوئی بھی سورت پڑھتی اس کے ساتھ سورہ اخلاص میں لاتے تھے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس بات کو عرض کیا، اللہ کے رسول اس طرح سفر میں تھے اور ہر نماز کے اندر سورت کے بعد سورہ اخلاص یہ پڑھا کرتے تھے، یہ ہمارا مسئلہ درپیش ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، اس امام کو بلایا، بلا کر پوچھا کہ آپ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے. سورہ اخلاص سے کیا ہے؟ محبت ہے. سورہ اخلاص ایک عقیدہ ہے نا، ایک نظریہ ہے، ایک عظیم نظریہ ہے. فرمایا سورہ اخلاص سے مجھے محبت ہے. فرمایا پھر خوشخبری سنو، سورہ اخلاص سے تم محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے. کیونکہ سورہ اخلاص یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے. اس نظریے کے اندر رائی کے دانے کے برابر جھول اور کمزوری نہیں آنی چاہیے. جتنا مضبوط ہوگا اتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. تو فرمایا کہ خبردار، پھر جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. بعض لوگ رحمان کے لیے اولاد تسلیم کرتے ہیں. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. اللہ اکبر. فرمایا کہ زمین پھٹ جائے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے، اس بات سے بہتر ہے کہ تم یہ بات کہو کہ اللہ کے لیے اولاد ہے. زمین و آسمان پھٹ جائے، اتنا بڑا جملہ کہتے ہو اللہ کے متعلق. کوئی اگر آپ کے متعلق یہ کہہ دے یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا نہ ہو، تو کیا کہتے ہیں آپ اس کے متعلق؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہوں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ اللہ اس سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والے جو اللہ کے متعلق غلط نظریات رکھتے ہیں، غلط عقیدہ رکھتے ہیں، غلط سوچ اور فکر رکھتے ہیں، ہم ان سے رواداری اور ان کی قربتیں اور ان کے پروگراموں میں شرکت اور ان کے کیک کاٹنے اور ان کے شاعر کو اپنانا، اللہ کے مندو 6 معنی وارد. یہ کیا معنی رکھتا ہے ایک مسلمان کے لیے کہ مسلمان ان کے شاعر کو اپنائے؟ مسلمان ہو اور وہ ان کے شاعر کو؟ یہ لوگ الناس علی دین ملوکی ہیں. لوگوں کی خرابی یہ ہے، عوام کی خرابی یہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کی دین پر ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کی دین پر ہوتے ہیں. جو بڑے کرتے ہیں وہی لوگ کرتے ہیں. جب بڑے بڑے علماء جائیں گے اور کیک کاٹیں گے، وہاں جا کر کرسمس کا کیک کٹ رہا ہے، کیا معنی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کیک کاٹا جا رہا ہے، جو کہ اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیا کون کاٹ رہا ہے؟ مسلمان. اس کے ہاتھ کانپے نہیں ہیں، اس کا دل ریزہ ریزہ نہیں ہوا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. جو رحمان کے لیے بیٹے کو تسلیم کرتا ہے، آپ اس کا کیک کاٹ کر اس کو خوشی کا اظہار کر کے مبارکباد دیتے ہیں. آپ کا عقیدہ اور ایمان کدھر گیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کبھی بھی یہ بات کسی صورت میں کوئی نہ نکالے یہاں سے کہ عیسائیوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے،
ختم کر دو عیسائیوں کو. یہ ہمارا اور آپ کا نظریہ یہ نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ آپ ان کے معاملات میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں. آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں, دین اسلام کی تعلیم دے سکتے ہیں, مؤلفۃ القلوب میں ان کو شامل کر سکتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ان کی ترغیب میں, ان کے معاملات میں, ان کی تقاریب میں, ان کی خوشیوں میں, ان کی رسومات میں, ان کی دین کے معاملات میں آپ کسی صورت میں, کسی جگہ, کسی لحاظ سے آپ شرکت نہیں کر سکتے. ان کے نظریات صراحتاً اسلام کے منافی ہیں. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا, فرمایا کہ رحمان کے لیے بیٹے تسلیم کرتے ہیں, رحمان کے لیے انہوں نے بیٹے بنا دیے ہیں. کیا رحمان کے لیے کسی کو, کہ رحمان کو ضرورت ہے کسی بیٹے کی؟ اور پھر یہ نظریہ صرف عیسائیوں کا نہیں ہے, یہودیوں کا بھی یہی نظریہ ہے. یہودی یہ بات کہتے ہیں وقالت اليهود عزیر ابن اللہ, عزیر, یہودی یہ بات کہتے ہیں عزیر کون ہے, اللہ کے بیٹے ہیں. ان کا بھی یہی نظریہ ہے. پھر ہندوؤں کا بھی یہی نظریہ ہے. ہندوؤں نے تو 2 کروڑ بھگوان مانے ہوئے ہیں کہ 2 کروڑ اللہ کے پرتو ہیں, اللہ کے جز ہیں, اللہ میں سے نکلے ہوئے ہیں. یہ جو کہ جس کو وہ پوچھتے ہیں اس کو بھگوان ہی مانتے ہیں. ان کے کسی دن پر مبارکباد دینی, ان کی ہولی ہے, ان کے تہوار ہیں, ان کے فلاں ہیں, ان کے فلاں ہیں, ان پر مبارکباد دینی, یہ اسلام کے تمام ستون کو گرا دینے کے مترادف ہے. سکھوں کی بنیاد بھی صراحتاً غلط ہے. ان کا عقیدہ بھی انتہائی خطرناک اور ہولناک طریقہ ہے. مسلمان جب ان کو مبارکباد دیتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وہ حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتا ہے, دین کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتا ہے. غیرت ایمانی, حمیت ایمانی, توحید کی غیرت, اللہ کی محبت کی غیرت, رسول اللہ کی محبت کی غیرت, دین اسلام کی عظمت کی غیرت, یہ ہمارے دلوں کے اندر عروج پر ہونی چاہیے. اس کے اندر کمزوری نہیں آنی چاہیے. ہر چیز بعد میں ہے, ہر چیز بعد میں ہے. پہلے اسلام ہے, پہلے دین ہے, پہلے توحید ہے, پہلے اسلام ہے, پھر بعد میں باقی چیزیں. جس بات کی اسلام اجازت دے گا سر سے لے کر پاؤں تک قبول کریں گے, اور آنکھیں بند کر کے قبول کریں گے, اور نگاہیں جھکا لیں گے, سوچیں گے بھی نہیں اس پر. سمعنا واطعنا, اللہ تو نے حکم دیا, ہم نے سن لیا, ہم نے اطاعت کر دی. اور جس بات سے میرے رب نے روک دیا ہے, سمعنا واطعنا, جس بات سے میرے رب نے کہہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا, تو سمعنا واطعنا, جہاں میرے رب نے جو حکم فرمایا ہے. مسلمان کا یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی, اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی پابندی. قرآن پاک کی 20 آیات ہیں جو میں آپ کے لیے چن چن کے لایا تھا کہ آپ کے سامنے اسی حوالے سے میں رکھوں گا. وقت کی قلت کے باعث اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے عقیدے کو مضبوط فرمائے. اللہ ہمارے نظریے کو اس کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو اسلام کے عین مطابق ہو. ہر شر سے, ہر فطرے سے, ہر برائی سے, ہر خراب عقیدے سے, ہر خراب نظریے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.